السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر آخرت، لیکچر 11، اہم پوائنٹس۔ غسل میت اور کفن کی تیاری۔ ہم میں سے ہر شخص کو غسل میت دینا آنا چاہیے۔ وفات کے وقت ہر شخص اپنا اپنا مشورہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے۔ ہمیں اس وقت کے لیے علمی، عملی، روحانی اور جذباتی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مر جائیں گے، وہ تو ہر حال میں ہونا ہی ہے۔ غسل میت کا حق ہے۔ ایک غسل پیدائش کے وقت دیا جاتا ہے، پھر ساری زندگی ہم ہر جمعہ اور ہر موقع پر غسل کرتے ہیں، اور پھر زندگی کا آخری غسل ہوتا ہے۔ آخر کیا ضرورت ہے اس آخری غسل کی؟ اب تو ہم مر گئے، پھر اب غسل کیا کرنا ہے؟ لیکن اب سب سے اہم غسل ہے، کیونکہ اب اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ میت کو غسل دینا اور کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ غسل میت قریب ترین رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ اگر اپنی ہی میت کو غسل نہ دیں گے تو کیا وفا نبھائی؟ ہمارے لیے بہترین اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ غسل دینے والے کو غسل کا طریقہ اور آداب معلوم ہونے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی میت کو کفن پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا۔ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ کسی کو کفن ڈونیٹ کریں۔ اپنے لیے بھی ایک کفن لے کر اپنی الماری میں رکھ لیں، تاکہ وقتاً فوقتاً نظر پڑتی رہے اور موت کی یاد دہانی رہے۔ غسل کے لیے جگہ صاف ستھری اور ہموار ہونی چاہیے، اور پانی کی نکاسی کا انتظام بھی ہو۔ غسل میت میں پردے کا لازمی انتظام ہو، اور غسل کا پانی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ بیری کے پتوں کو کوٹ کر پانی میں ملا لیں۔ کافور ملا پانی بھی موجود ہو۔ غسل میت میں 3 یا 5 یا 7 بار پانی بہا سکتے ہیں، لیکن غسل ایک دفعہ ہی دیا جائے گا۔ غیر ضروری افراد کی موجودگی ناپسندیدہ ہے۔ غسل کے وقت کسی قسم کی بھی دعائیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ غسل دیتے وقت دستانے پہن لیے جائیں۔ میت کے سطر کو کوئی نہ دیکھے۔ اگر میت کو دھویا نہ جا سکے تو تیمم کروا سکتے ہیں، مثلاً کوئی جلی ہوئی میت وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دینے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ کفن کے لیے صاف ستھرا سفید کپڑا افضل ہے۔ کفن اچھے کپڑے کا ہونا چاہیے۔ کفن کے لیے کپڑا وافر مقدار میں ہو۔ نامکمل اور ناکافی کفن کسی مجبوری یا عذر کے بغیر ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے جسم کھلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ پرانا لیکن صاف کپڑا بھی کفن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کفن 3 بڑے کپڑوں میں دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑی یمنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا۔ دھاری دار چادر سے بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ عورت کے لیے 5 چادریں استعمال کرنا علماء کی اپنی آراء ہے، لیکن حدیث میں 3 کپڑے ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر ہنگامی حالت ہو اور میتیں زیادہ ہوں اور کفن کم ہو تو ایک کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ مصعب بن عمیر کو ایک چادر میں کفن دیا گیا تھا۔
انسان کی عزت اس کے کپڑوں سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ میت کو اود کی دھونی دینا مستحب ہے۔ حالت احرام میں 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، سر نہیں ڈھانپا جائے گا، لیکن عورت کے سر کو ڈھانپا جائے گا۔ میت کو غسل دیتے وقت باوضو ہونا ضروری نہیں۔ غسل میت کے بعد خود غسل کرنا لازم نہیں لیکن مستحب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔